اور ربیع الاول کا مہینہ اگر ایک طرف نبی کی پیدائش کا مہینہ ہے تو دوسری طرف نبی کی وفات کا مہینہ ہے۔ اگر اسلام میں کسی کی پیدائش کی خوشی ہے تو پھر کسی کی موت کا غم بھی ہونا چاہیے، لیکن اسلام ان سب فضولیات سے پاک ہے میرے پیارے ساتھ۔ اور جس کو یہ یاد ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں اللہ کے نبی پیدا ہوئے، اس کو یہ بھی یاد ہونا چاہیے کہ اسی مہینے میں اللہ کے نبی کا انتقال بھی ہوا۔ اچھا، آپ کو یہ پتا ہے ربیع الاول کے پہلے کون سا مہینہ آتا ہے؟ آپ لوگ بتائیے کون سا مہینہ آتا ہے ربیع الاول کے پہلے؟ معلوم ہے؟ جنوری، فروری، مارچ، اپریل سب کو آتا ہے۔ اسلامی کیلنڈر کے 12 مہینوں کا نام بھی ہمیں اور آپ کو نہیں پتا۔ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں گے۔ آج کے مسلمان کو اسلامی 12 مہینوں کے نام بھی نہیں پتا۔ اگر پوچھا جائے کہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ کون ہے تو بہت سارے لوگ یہ بھی نہیں بتا پائیں گے پہلا مہینہ کون سا۔ ربیع الاول کے پہلے مہینہ کون سا آتا ہے؟ صفر کا۔ صفر کی آخری تاریخ تھی 28 یا 29 تاریخ تھی۔ ایک انصاری صحابی کے جنازے میں اللہ کے نبی گئے ہوئے تھے، جنازے سے آپ لوٹ رہے تھے، آپ کے سر میں شدید درد شروع ہوا۔ آپ جب گھر پر تشریف لائے، آپ نے اماں عائشہ سے فرمایا، عائشہ واراساہو، میرے سر میں بہت تیز درد ہو رہا ہے۔ اماں عائشہ نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، آج تو میرے سر میں بھی بہت زیادہ درد ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا، عائشہ لو مت قبلی لغسلتکی وکفنتکی، اے عائشہ چلو ایک وعدہ تم سے کرتا ہوں، اگر تمہاری موت مجھ سے پہلے ہو گئی، تم دنیا سے مجھ سے پہلے چلی گئی، تمہارا انتقال ہو گیا، تو اے عائشہ میں تمہیں غسل دوں گا اور میں تمہیں کفناؤں گا، میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں غسل دوں گا اور اپنے ہاتھوں سے کفناؤں گا۔ اماں عائشہ نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، آپ تو یہی چاہتے ہیں میں مر جاؤں اور آپ میری جگہ کوئی سوتن لے آئیں اور میرے گھر میں کسی دوسری عورت کو لا کر کے بسائیں۔ آپ نے اماں عائشہ کے ساتھ ہنسی مذاق بھی کیا، لیکن میرے پیارے ساتھیوں، یہی دن تھا جس دن سے اللہ کے نبی کی بیماری کا آغاز ہوا، آپ کے مرض الموت کا آغاز ہوا، اور اس بیماری کے اندر آپ 13-14 دن تک مبتلا رہے اور 12 ربیع الاول کو آپ کا انتقال ہوا۔ 13-14 دن تک آپ بیمار تھے، بیماری بڑھنے لگی۔ اسی بیماری کے عالم میں مدینہ سے 10 کلومیٹر دور شہدائے احد کا قبرستان ہے۔ اللہ کے نبی مدینہ سے 10 کلومیٹر دور شہدائے احد کے قبرستان پر جاتے ہیں اور وہاں کھڑے ہو کر کے ان کے لیے دعا کرتے ہیں، یا ایک روایت کے مطابق وہاں کھڑے ہو کر کے جنازے کی نماز پڑھتے ہیں۔ 8 سال کے بعد جنگ احد ہوئی ہے سن 2 ہجری میں، اللہ کے نبی 8 سال کے بعد جا کر کے شہدائے احد کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں یا جنازے کی نماز پڑھاتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ کے نبی شہدائے احد سے الوداع کہہ رہے تھے اور ان کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ اے احد میں شہید ہونے والے میرے صحابہ، میں جلد ہی تمہارے پاس آنے والا ہوں، میں بھی اللہ کے پاس آنے والا ہوں۔ ایک دن آپ اسی بیماری کے عالم میں بقیع کے قبرستان میں جاتے ہیں اور بقیع کے قبرستان میں کھڑے ہو کر کے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ مسجد میں آتے ہیں اور منبر پر کھڑے ہوتے ہیں اور خطبہ دیتے ہیں اور خطبے میں فرماتے ہیں، انی بین ایدیکم فرۃ وانا علیکم شہید، او لوگو میں تم سب سے آگے جانے والا ہوں اور میں قیامت کے دن تمہارے بارے میں گواہی دینے والا ہوں اور تم سے ملاقات حوض کوثر پر ہوگی اور میں یہاں سے اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ او لوگو مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگو گے، مجھے ڈر ہے تو اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں تم دنیا کے فتنے میں نہ پڑ جاؤ، کہیں دنیا کی رنگینیوں میں نہ کھو جاؤ۔
بدھ کا دن آیا، وفات سے 5 دن پہلے سوموار کو انتقال ہوا، سوموار کے پہلے اتوار، اتوار کے پہلے سنیچر، سنیچر کے پہلے جمعہ اور جمعہ کے پہلے جمعرات اور جمعرات کے پہلے بدھ کا دن ہے۔ بدھ کا دن آتا ہے، اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے کہتے ہیں کمزوری محسوس ہو رہی ہے، کہتے ہیں 7 الگ الگ کنویں کا پانی لاؤ، 7 الگ الگ کنویں کا پانی لایا گیا، اللہ کے نبی نے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد آپ نے اپنے سر کے اوپر پٹی باندھی اور مسجد میں تشریف لائے اور ظہر کی نماز آپ نے پڑھائی۔ ظہر کی نماز پڑھانے کے بعد آپ نے خطبہ دیا اور اس خطبے میں آپ نے فرمایا ان اللہ خیر عبدا بین ان یختار ما عنده وبین زہرۃ الدنیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو یہ آپشن دیا، یہ چوائس دی کہ چاہو تو دنیا کی زینت کو لے لو، دنیا کی دولت کو لے لو، دنیا کی کچھ زندگی لے لو، اور چاہو تو میرے پاس آ جاؤ۔ اللہ کے اس بندے نے اللہ کے پاس جانے کو پسند کیا اور اللہ کا وہ بندہ اللہ کے پاس جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ ابھی نبی نے اتنا ہی کہا تھا، صحابہ کا مجمع بیٹھا ہوا ہے، ابو بکر صدیق بھی بیٹھے اور ابو بکر صدیق کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، اور ابو بکر صدیق کہتے ہیں فدیناک بآبائنا وامہاتنا، اے اللہ کے نبی ہمارے ماں باپ آپ کے اوپر قربان، ہمارے ماں باپ آپ کے اوپر قربان۔ صحابہ حیران ہیں کہ یہ ابو بکر رو کیوں رہے ہیں، ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو کیوں بہ رہے ہیں، اور ابو بکر بار بار یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ کے نبی ہمارے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہوں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم کو یہ بات بعد میں سمجھ میں آئی کہ اللہ کے نبی تو اپنی ہی بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو یہ چوائس دی ہے کہ چاہے تو دنیا میں کچھ اور دن میں زندگی گزار لوں اور چاہوں تو میں اپنے رب کے پاس چلا جاؤں، اور اللہ کے نبی نے دنیا میں اور رہنا گوارا نہیں کیا اور اپنے رب کے پاس جلدی سے جلدی جانا گوارا کر لیا۔ اللہ کے نبی نے اپنے رب کے پاس جانا گوارا کر لیا۔ آپ چاہتے تو دنیا کی کچھ اور زندگی آپ کو مل سکتی تھی، مگر آپ نے دنیا کی زندگی کو پسند نہیں کیا، آپ نے اپنے رب کے پاس جانا گوارا کر لیا۔ جب آپ نے ابو بکر صدیق کو روتے ہوئے دیکھا، آپ نے کہا ابو بکر تم رو مت، لا تبکی یا ابا بکر، نے ابو بکر تم رونا نہیں، ان من امن الناس علی فی صحبتہ و مالہ، ابو بکر میرے اوپر سب سے زیادہ اگر کسی کا احسان ہے، کسی نے اپنے مال کے ذریعے اور اپنی جان کے ذریعے سب سے زیادہ کسی نے میرا ساتھ دیا ہے تو ابو بکر نے دیا ہے۔ او لوگو ابو بکر میرا سب سے محسن ہے، سب سے زیادہ اس کا میرے اوپر احسان ہے۔ اگر میں دنیا میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن اسلام کی جو محبت ہے اور اسلام کا جو بھائی چارہ ہے وہی کافی ہے، میرا خلیل تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر میں دنیا میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ اس کے بعد آپ نے یہ بھی فرمایا کہ مسجد میں جتنے دروازے ہیں سارے دروازوں کو بند کر دیا جائے، صرف ابو بکر کا دروازہ کھولے رکھا جائے، ابو بکر کے دروازے کو بند نہ کیا جائے۔ یہ اللہ کے نبی کی آخری اسپیچ تھی، آپ کی آخری تقریر تھی میرے پیارے سے۔ اچھا، اللہ کے نبی کو احساس ہو گیا تھا کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں۔ سن 10 ہجری تک اسلام مکمل ہو چکا تھا، اسلام کے سارے احکام پر اللہ کے نبی عمل کر چکے تھے، صرف ایک چیز باقی تھی، آپ نے حج نہیں کیا تھا۔ جب اللہ کے نبی نے حج کیا تو حج کے دوران بار بار آپ اپنے صحابہ سے کہتے تھے خذوا عنی مناسککم، او میرے صحابہ تم مجھ سے حج کے ارکان سیکھتے چلے جاؤ، لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال میری ملاقات تم سے نہ ہو سکے، ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال تم اپنے نبی کو نہ دیکھ سکو، اس لیے اے میرے صحابہ مجھ سے حج کا طریقہ سیکھتے چلے جاؤ۔ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی یمن بھیج رہے تھے،
معاذ ابن جبل اونٹ کے اوپر سوار ہیں اور اللہ کے نبی پیدل چل رہے ہیں، اور آپ معاذ ابن جبل کو نصیحت کر رہے ہیں، ان کو سمجھا بجھا رہے ہیں، سمجھاتے سمجھاتے اور نصیحت کرتے کرتے اللہ کے پیارے نبی معاذ ابن جبل سے کہتے ہیں، اے معاذ عسیٰ ان لا تلقانی بعد عامی، اے معاذ ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال جب تم مدینہ آؤ تو تم اپنے نبی سے ملاقات نہ کر پاؤ، ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال جب تم مدینہ آؤ تو اپنے نبی کی قبر کو تم دیکھو۔ معاذ ابن جبل پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے، معاذ ابن جبل رونے لگے اپنے نبی کی جدائی کے بارے میں سوچ کر کہ مجھے اپنے نبی سے جدا ہونا پڑے گا۔ حضرت معاذ ابن جبل کی آنکھوں سے آنسو آئے۔ جمعرات کا دن آیا، وفات سے 4 دن پہلے جمعرات کا دن آیا، اللہ کے پیارے نبی نے صحابہ سے کہا کاغذ اور قلم لاؤ، میں کچھ لکھ کر دے دیتا ہوں، کاغذ اور قلم لاؤ، میں کچھ لکھ کر کے دیتا ہوں تاکہ کوئی میرے بعد تمہارے اندر گمراہی نہ پیدا ہو۔ صحابہ میں اختلاف ہو گیا، کچھ صحابہ نے کہا اگر اللہ کے نبی قلم اور کاغذ منگوا رہے ہیں تو ہمیں دے دینا چاہیے، ہو سکتا ہے کوئی امپورٹنٹ بات لکھنی ہو۔ کچھ صحابہ نے کہا نہیں، اسلام مکمل ہو چکا ہے، ہمارے پاس قرآن بھی موجود ہے، اگر کوئی امپورٹنٹ بات ہوتی تو اب تک اللہ کے نبی بتا چکے ہوتے، اس لیے آپ بیمار ہیں، آپ کو تکلیف نہ دیا جائے اور کاغذ قلم نہ لایا جائے، آپ کو اور زیادہ تکلیف میں نہ ڈالا جائے۔ جب بہت زیادہ اختلاف ہونے لگا، اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا او لوگوں یہاں سے چلے جاؤ۔ آپ نے صحابہ کو وہاں سے ہٹا دیا۔ آخری نماز جو اللہ کے نبی نے پڑھائی ہے، آخری نماز آپ نے مغرب کی پڑھائی ہے۔ عشاء کی نماز کا ٹائم آیا، حضرت بلال نے اذان دے دی، اذان دینے کے بعد آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی نماز کا ٹائم ہو چکا ہے، چل کر کے نماز پڑھائیے۔ اللہ کے نبی بہت کمزوری محسوس کر رہے تھے۔ آپ نے کہا اے بلال میں جب تک غسل نہیں کر لوں گا، میں نہا نہیں لوں گا، میں نہیں آ سکتا، کمزوری ہے میرے اندر۔ آپ نے پانی منگایا، ایک ٹب کے اندر پانی لایا گیا، اللہ کے نبی نے غسل کیا، اور غسل کرنے کے بعد آپ جب اٹھ کر کے کھڑے ہونے لگے، حدیث کے الفاظ ہیں آپ بے ہوش ہو کر کے گر پڑے۔ ہوش آیا تو پہلا سوال یہ کیا اصلی الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ نہیں ہے اللہ کے نبی، ابھی کسی نے نماز نہیں پڑھی ہے، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، لوگ انتظار میں کہ آپ آئیں تو نماز پڑھی جائے۔ آپ نے پھر سے غسل کیا، تین مرتبہ آپ نے غسل کیا، لیکن تینوں مرتبہ آپ کو چکر آ گیا اور بے ہوش ہو کر کے آپ گر پڑے۔ جب آپ نے دیکھ لیا میرے اندر مسجد میں جانے کی طاقت نہیں ہے، میرے اندر نماز پڑھانے کی طاقت نہیں ہے، آپ نے فرمایا او لوگوں جاؤ ابو بکر سے کہو وہ میری جگہ نماز پڑھائے۔ اما عائشہ کہتی ہیں میں ڈر گئی، میں سوچنے لگی اگر اللہ کے نبی کی جگہ میرے باپ مصلے پر کھڑے ہوں گے اور اللہ کے نبی کو کچھ ہو گیا تو ہو سکتا ہے کہ لوگ میرے باپ پر انگلی اٹھائیں کہ اس نے نبی کی زندگی میں نبی کے موجودگی میں نماز پڑھائی تھی۔ تو میں نے بہانہ کرنے کی کوشش کی، میں نے کہا اے اللہ کے نبی میرے باپ سے نماز نہ پڑھوائیے، میرے والد بڑے کمزور دل کے ہیں، میرے والد ہو سکتا ہے کہ نماز میں رو پڑے اور الفاظ ان کی زبان سے نہ نکلیں، اے اللہ کے نبی کسی اور کو امام بنا دیجئے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اے عائشہ یا اللہ والمومنون الا ابا بکر، اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو ابو بکر کے علاوہ کوئی منظور ہی نہیں ہے، نماز اگر پڑھائیں گے تو ابو بکر پڑھائیں گے۔ اللہ کے نبی کی زندگی میں 17 ٹائم کی نمازیں حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھائی۔ جمعرات کے دن عشاء کی نماز سے لے کر کے فجر کی سوموار کے دن فجر کی نماز تک 17 ٹائم کی نمازیں حضرت ابو بکر صدیق نے اللہ کے پیارے نبی کی زندگی میں پڑھائی ہیں۔ میرے پیارے صاحب جمعہ کا دن آیا، اللہ کے نبی کمزور ہے، مسجد میں آنے کی طاقت نہیں ہے۔ سنیچر کا دن آیا، اللہ کے نبی نے اماں عائشہ سے کہا ہے عائشہ
میرے پاس ایک سونے کی ڈلی تھی، ذرا دیکھو کیا وہ سونے کی ڈلی میرے پاس ہے؟ اما عائشہ نے تلاش کیا تو سونے کی ڈلی مل گئی۔ اللہ کے نبی نے کہا اے عائشہ، میں اپنے رب سے اس حال میں نہیں ملنا چاہتا کہ میرے گھر میں سونا رکھا ہو، جاؤ اس سونے کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، اس سونے کو غریبوں کو دے دو، فقیروں کو دے دو۔ حضرت عائشہ نے اس سونے کی ڈلی کو اللہ کی راہ کے پاس چلے گئے۔ یہ تھی صحابہ کی نبی سے محبت۔ ہم کیا محبت کا مطلب سمجھے؟ ہم نے تو محبت کو مذاق بنا کے رکھ دیا۔ ہم تو محبت کے نام پر وہ سارے کام کر رہے ہیں جس کی نبی کی سنت میں اور نبی کی شریعت میں جس کی کوئی گنجائش نہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، جس کو نبی سے محبت ہوگی وہ نبی کی اتباع کرے گا، وہ نبی کے نقش قدم پر چلے گا، وہ نبی کی سنتوں پر چلے گا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 41 میں کہتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے نبی آپ اعلان کر دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو نبی کی اتباع کرو، نبی کی پیروی کرو۔ صحابہ کیسے پیروی کرتے تھے اللہ کے نبی؟ اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں، سفر کے دوران نماز کا ٹائم ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا کہ جوتا پہن کر کے نماز پڑھ لو۔ پتہ چلا کہ اگر جوتا پاک صاف ہو اور سفر کے حالات ہوں، جنگل وغیرہ کا معاملہ ہو اور جوتا اتارنے میں دقت کی بات ہو تو جوتا پہن کر کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی جوتا پہن کے نماز پڑھنے لگے، صحابہ بھی پیچھے جوتا پہن کر کے نماز پڑھنے لگے۔ نماز کے دوران اللہ کے نبی نے اپنے جوتے اتار دیے۔ صحابہ نے دیکھا اللہ کے پیارے نبی نے اپنے جوتے اتار دیے، صحابہ نے بھی فوراً اپنے جوتے اتار دیے۔ جب اللہ کے پیارے نبی نے سلام پھیرا، آپ نے پوچھا ما حملکم علی القاء نعالکم، اے میرے صحابہ میں نے تو جوتے اس لیے اتارے کیونکہ جبریل علیہ السلام نے آ کر کے مجھ کو بتایا تھا کہ میرے جوتے میں گندگی لگی ہے، اس لیے مجھے جوتا اتارنا پڑا۔ اے میرے صحابہ تم نے جوتا کیوں اتارا؟ صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی رأیناکا لبست نعالکا، ہم نے دیکھا کہ آپ جوتا پہن کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، ہم بھی جوتا پہن کر کے نماز پڑھنے لگے، ہم نے دیکھا آپ نے جوتے اتار دیے، ہم نے بھی جوتے اتار دیے۔ ہم تو آپ کی پیروی کرنے والے، ہم تو آپ کی اتباع کرنے والے اور آپ کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ آپ نے جوتا اتارا ہم نے اتار دیا، آپ نے پہنا ہم نے پہن لیا۔ یہ ہے محبت رسول۔ محبت رسول یہ ہے کہ نبی نے جہاں جوتا اتار دیا وہاں جوتا اتار دیا جائے، اور نبی نے جہاں جوتا پہن لیا وہاں جوتا پہن لیا جائے۔ صحابہ نے اس کو محبت رسول سمجھا ہے میرے پیارے ساتھی۔